چلیے شروع کرتے ہیں. آ جائیں گے نعیم بھائی انشاءاللہ, ہو جائے گا ٹھیک ٹھاک. جی دیکھیں انشاءاللہ. سمپل سا تشبیہ مقلوب ہے آج. یہ سب سے آسان ہے, ٹھیک, سب سے آسان یہی ہے. اس کے سمجھنے میں سبق کا ذرا نام دقت نہیں ہوتی. سبق کا نام کیا ہے؟ تشبیہ مقلوب. اچھا, تشبیہ مقلوب. دیکھیے لکھ گیا. تعریف ہے. جی. التشبیہ المقلوب هو جعل المشبہ مشبہا به بادعاء ان وجه الشبہ فیہ اقوى واظہر. تشبیہ مقلوب کی تعریف ہے کہ مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جائے. مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جائے بدعاء, یہ دعویٰ کر کے کہ ان وجه الشبہ فیہ, کہ وجہ شبہ جو ہے اس میں مشبہ میں یہ زیادہ قوی ہے اور زیادہ ظاہر ہے. مقلوب کا معنی الٹا. یہ تشبیہ کے جو ہم لوگ پڑھے ہیں اب تک کہ ایک مشبہ ہوتا ہے ایک مشبہ بھی ہوتا ہے, یہی ہم لوگ پڑھے ہیں. لیکن اس میں کیا کرتا ہے, الٹا کر دیتا ہے. مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیتا ہے. جس کو مشبہ ہونا تھا اس کو مشبہ بھی کر دیا, جس کو مشبہ بھی ہونا تھا اس کو مشبہ کر دیا. تو اسی کو الٹا کہتے ہیں. اب اس کی ایک مثال لیجیے, بہت آسان ہے. نہیں بھائی آگے ایک مثال میں دے دیتا ہوں. سر یہ ہے اس طریقے کی اگر کسی چیز کی ہمیں تعریف کرنی ہے تو اس کا اپوزٹ کر دیں, اسی کو ہاں کہیں گے بس نا. بس جیسے یہی. ہاں چاند تمہاری طرح خوبصورت ہے, تو اسی طریقے سے بالکل عمل, چاند تمہاری طرح خوبصورت ہے. اس میں جو ہے اچھا. مشبہ ہونا چاہیے تھا وہ شخص, اور مشبہ بھی چاند ہونی چاہیے, لیکن اس نے کیا کر دیا, چاند کو مشبہ کر دیا اور اس سے تشبیہ دے دیا چاند تمہاری طرح خوبصورت ہونی چاہیے. بالکل یہی ہے مگر کچھ نہیں اس میں. دیکھیے پہلی مثال ہے, قال محمد بن وہیب الحمیری, ان کا کہنا ہے وبدا الصباح كأن غرته وجه الخلیفۃ حین یمتدح. صبح روشن ہوئی گویا کہ اس کی چمک خلیفے کا چہرہ ہے جب اس کی تعریف کی جاتی ہے. حین یمتدح, جب اس کی تعریف کی جاتی ہے. اب یہاں پر دیکھیے صباح کو اس بندے نے مشبہ بنا دیا اور وجه الخلیفہ کو مشبہ بھی بنا دیا. یعنی صبح کو تشبیہ کس سے دے دی, وجه الخلیفہ سے, یعنی کہ اس کی چمک جو ہے چہرے کا خلیفہ ہے جب اس کی تعریف کی جاتی ہے. حالانکہ عام سی زندگی میں ہم لوگ کو یہ دیکھتے ہیں صبح روشن ہوتی ہے تو وجہ خلیفہ کو, خلیفہ کے چہرے کو تشبیہ اس سے دینی چاہیے, یعنی کہ اس کو مشبہ بنانی چاہیے اور اس کو مشبہ بھی, لیکن اس میں الٹا کر دیا ہے. تو اسی کو کیا کہتے ہیں, تشبیہ مقلوب کہتے ہیں. نہیں میں بتائیے. جی جی بالکل صحیح, اس میں صرف الٹا کرنا ہے بس, مشبہ کو مشبہ بھی بنانا ہے. اس میں جو نہیں میں صفات ہے آپ سے یہ وہ پوچھنا جو تھا, اس میں اقوا ہونا چاہیے. جی جی پوچھیے. آپ ابھی فرسٹ اس میں ہے نا, جے این یو میں ہمیں لوگ ساتھ ایڈمیشن لیے نا آپ ایم اے میں. جی 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 فرسٹ ٹائم میں. اچھا, پر آپ تیاری کریں نا جے آر ایف کی. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ پہ جے آر ایف دے. اور جی ہمیں دعا کیجیے گا. ضرور ضرور بالکل کریں گے یار, آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. جتنا ہیلپ ہوگا ہیلپ بھی کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے دوسری مثال ہے, عمل سمجھ میں آیا پورا وہ والا. جی سر, پورا سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. کأن سناها بالعشی لصبحها تبسم عیسی حین یلفظ بالوعد. گویا کہ اس کی چمک بالعشی لصبحها, شام سے صبح تک, تبسم عیسی, عیسیٰ کے مسکرانے کی طرح ہے, حین یلفظ بالوعد, جب وہ وعدہ کرتا ہے یا وعدہ کو بولتا ہے. لفظ اپنے پھینکنا ہے بولنا جب وہ وعدہ کرتے ہیں. تو اب اس میں دیکھیے کأن سناہا, اس کی چمک جو ہے صبح سے شام تک, اس کو تشبیہ کس سے دے دیا, عیسیٰ کے مسکرانے سے. حالانکہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ کی مسکراہٹ جو ہے وہ صبح سے شام کی جو چمک ہے اس جیسی ہو سکتی ہے, نہ کہ اس کی چمک کو تبسم عیسیٰ سے تشبیہ دی جائے. تو یہی یہاں پر یہ ہے. آپ بتائیے نعیم بھائی. جی بالکل, اصل میں جو تشبیہ مخلوق ہوتا ہے ہر کسی تشبیہ میں ایسے دیکھا جائے گا کہ وہ جو شب جو ہے, مطلب جس کے اعتبار سے ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ مشبہ میں مطلب زیادہ ہوگا. عام طور پہ مطلب مشبہ بھی میں جو وجہ شب اقوا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا الٹا ہوگا. بس یہی ہے, اس میں مطلب زیادہ کچھ نہیں ہے, بس یہی ہے. اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر کافی ہے. ٹھیک. صناعت سے مراد جو ہے بجلی کی چمک ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بجلی کی چمک عیسیٰ کے مسکرانے کی طرح. حالانکہ دیکھیں عیسیٰ جو مسکرائے گا
تو اس کی چمک بجلی کی چمک سے کم ہی ہوگی، لیکن اس نے پھر بھی کیا کر دیا، اس کو صراحہ کو جو ہے لمعان برق کو مشبہ کر دیا اور اس کو مشبہ بھی کر دیا. تو یہی یہاں پر الٹا کر دیا بس. کوئی ساتھی جن کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو؟ ریحان آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ NH نجم الحق، شبینہ آپ کو؟ کوئی پرابلم. جی سر سمجھ میں آ رہا ہے. پھر ایک مثال ہے احن لهم ودونهم فلات کأن فسیحها صدر الحلیم. احن لهم، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ودونهم فلات، حالانکہ ان کے درمیان جو ہے نا ایک فلات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جنگل میدان حائل ہے، صحرا. میں ان سے محبت چٹیل کرتا ہوں میدان حالانکہ احمد کچھ نہیں سر ٹھیک ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں حالانکہ ان کے اس میں کیا ہے، صحرا حائل ہے. کأن فسیحہ صدر الحلیم، گویا کہ اس جنگل کی جو چوڑائی ہے وہ حلیم بردبار کا سینہ ہے. تو یہاں جو محل استشہاد ہے یہ والا جملہ ہے، دیکھیے فسیحہ صدر الحلیمی. اس نے کیا کر دیا ہے کہ فصیح جنگل کی چوڑائی کو، صحرا کی چوڑائی کو تشبیہ دے دیا کس سے؟ صدر حلیم سے. حالانکہ ظاہر سی بات ہے صدر حلیم چاہے بردبار کا سینہ جتنا بھی چوڑا ہو جائے، اس صحرا کے سینے تو چوڑا نہیں ہو سکتا. بس یہاں پہ الٹا کر دیا ہے، کچھ نہیں کیا. یہی تشبیہ مخلوق ہے یہاں پر. صرف اللہ کو سمجھ میں آیا؟ جی سر. ٹھیک ہے صرف اللہ، اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو یہ والا آپ سمجھائیے. میں ترجمہ کر دے رہا ہوں، سمجھانا آپ کو. ٹھیک. کأن النسیم فی الرقۃ اخلاقہ، گویا کہ باد نسیم جو ہے رقت میں اس کے اخلاق کی طرح ہے. سمجھائیے صفی اللہ، کیا الٹا کیا اس نے؟ اخلاق پہلے آنا چاہیے تھا، نسیم ہونا چاہیے تھا کہ اخلاق اس کے نسیم کی طرح ہے، لیکن یہاں پر الٹا کر دیا گیا. بہت اچھا صفی اللہ. اخلاق کو یہاں پر مشبہ ہونی چاہیے، نسیم کو مشبہ بھی ہونی چاہیے، لیکن الٹا اس بندے نے کیا، نسیم کو مشبہ کر دیا، اخلاق کو مشبہ بھی کر دیا. اگلی مثال ہے وَكَأَنَّ الْمَاءَ فِي الصَّفَاءِ اتِّبَاعُهُ، پانی جو ہے صفائی میں اس کی فطرت کی طرح ہے، یعنی پانی صاف شفاف ہونے میں ممدوح کی طبیعت کی طرح ہے. اس طرح سے معنی کریں گے اس کا. ریحان آپ سمجھائے تھے اس کو؟ جی سر، ریپیٹ کر دیجیے تھوڑا سا. ریپیٹ کر دیجیے. کأن الماء فی الصفاء اتباعہ، پانی جو ہے صاف شفاف ہونے میں ممدوح کی طبیعت کی طرح ہے. ایکچولی صفا الطبع یہ تو مشبہ ہونا چاہیے، مگر یہ پر مشبہ بھی ہو گیا. الماء مشبہ بھی ہونا چاہیے. کیا کریں آپ رحم، یہ ماؤ جو ہے مشبہ بھی ہونی چاہیے، اتباع مشبہ ہونی چاہیے، ایسا؟ یا اچھا، مطلب صاف یعنی شفاف یہاں ہونے پر میں. الٹا. جی رحم بولیے. ریحان آپ بولیں گے صاف شفاف ہونے میں کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہلو. بولیے. اچھا، وہ جو کان الماء ہے یہاں پر تو ایکچولی یہاں پر الٹا کر دیا ہے. ماں تو مشبہ ہونا چاہیے، اگر یہاں پر تو مشبہ بھی ہو گیا. اور صفا الطباع یہ یعنی مشبہ بھی ہو گیا. ریحان ابھی بتائیے تو یہاں کون مشبہ بھی ہے ابھی، مطلب دکھنے میں کون مشبہ بھی ہے، بتائیے تو. یہ پر جو کاننا ہے یہ تو عادت تشبیہ ہے. ٹھیک. علماء یہ تو مشبہ بھی ہو گیا، اور صفا والطباع یہ تو مشبہ. ریحان آپ کو ایک قاعدہ بتایا گیا تھا شروع میں کہ کاننا جو ہے ہمیشہ مشبہ میں داخل ہوتا ہے. آپ ترجمہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گویا کہ پانی جو ہے اس کی طبیعت ہے صاف ہونے میں،
تو ما جو ہے یہاں مشبہ ہے، پھر صفائی وجہ شبہ ہے، اور طباعت یہ جو مشبہ بھی ہے. لیکن بات ہم تشبیہ مخلوق کی کریں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا الٹا کرنی چاہیے. ایک بول غلط رہا ہے. یہ کہنی یہ چاہیے کہ طباعت جو ہے وہ پانی کی طرح ہے صاف ہونے میں، یعنی طباعت کو مشبہ بنانی چاہیے اور ماں کو مشبہ بھی بنانا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں اگر تو ماں یہاں مشبہ ہے، آپ کو کاننا جو داخل ہوتا ہے مشبہ پہ ہوتا ہے، اور طباعہ جو مشبہ بھی ہے. ٹھیک ہے ریحان؟ ہاں ٹھیک ہے ریحان، بہت اچھا. اگلی مثال ہے وَكَأَنَّ ضَوْءَ النَّهَارِ جَبِينُهُ، گویا کہ دن کی جو روشنی ہے وہ اس کی پیشانی ہے. بنت یاسین آپ سمجھائیں گے اس کو؟ غلطی سے آپ کا مائک اوپن ہو گیا. آ جائیں. NH آپ سمجھائیں اس کو. جی سر، ٹرانسلیشن ایک بار ریپیٹ کیجیے. گویا کہ دن کی روشنی اس کی پیشانی کی طرح ہے. گویا کون کہ دن مشبہ کی کون روشنی. مشبہ؟ جی یہ جبھی یہ مشبہ بھی ہے سر. نہیں سر، کاننا زوائی یہ مشبہ بھی ہے، اور یہ جو لاسٹ بولا جبھی نہ وہ یہ مشبہ ہے سر. تو یہ تشبیہ مخلوق کیسے ہوا یہ بتائیے آپ نے. پتہ نہیں سر، ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں میں اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ NH آپ شاید شروع کی مثال بھی نہیں سمجھے. یہ تو مطلب اس کا. شبینہ آپ بتائیے تو اس کو. کأنہ ضوءہ مشبہ ہوگا. کأنہ کے بعد ابھی آپ نے سیکنڈ والے میں بتایا کہ جو کأنہ کے بعد آئے گا وہ مشبہ ہوگا، اور تو اس کے بعد مشبہ بھی. جبین ہو میرے خیال سے مشبہ بھی ہو رہا ہے، اور ضوء النہار مشبہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے شبینہ، یہ تشبیہ مخلوق کیسے یہ بتائیے. جی یہ تشبیہ مخلوق کیسے ہے. یہ اس کی پیشانی دن کی روشنی کی طرح ہے، اس طرح کا ترجمہ ہوگا نا. تشبیہ مخلوق کیسے ہے شبینہ؟ آپ کیسے کہیں گے کہ تشبیہ مخلوق ہے. دیکھیں شبینہ، آپ یا اوپر کی مثالیں اگر آپ سمجھیں تو کأن ضوء النہار جبین. کر رہی ہوں. کیا شبینہ؟ کأن النسیم کو دیکھ کر ہی کأن ضوء النہار جبین کا وہ کر رہی تھی میں کہ کأن وہ تو حرف تشبیہ ہو رہا ہے، اور ضوء النہار جو ہے کأن ابھی آپ ہی نے تو سیکنڈ والے میں شاید بتائے تھے کہ مشبہ پر ہوتا، اس کے بعد والا مشبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مشبہ بھی جیسے تباہ میں بتائے. شبینہ وہاں تک ہم نے آپ کو کہا کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں اس پہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ مثال تشبیہ مخلوق کی، یہ تشبیہ مخلوق کی، یہ تشبیہ مخلوق کی، تو اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ ثابت کرو کہ تشبیہ مخلوق کیسے ہے، تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اچھا دیکھیے شبینہ تھوڑا یہ سا ایک بولنا سیکنڈ پڑے گا رکو. مشبہ بھی پہلے آنا چاہیے، مشبہ بعد میں آگے ہے. اس طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ، ورنہ ادروائز آپ تعریف دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. ہوا جعل مشبہ مشبہا بھی، مشبہ کو مشبہ بھی بنا دینا ہے. بدعاء ان وجہ الشبہ فیہ اقوی واظہر، یہ دعویٰ کر کے کہ وجہ شبہ جو ہے مشبہ میں زیادہ قوی ہے. مشبہ کو مشبہ بھی بنا دینا. آپ دیکھیں کہ کأن کیا ضوء بولنا ہے کہ النہار مشبہ جبین. کو مشبہ بھی بنا دینا ہے. شبینہ آپ سنیں تھوڑا سا. کأن ضوء النہار جبینہ، گویا کہ دن کی روشنی اس کی پیشانی. اس کو کہنا یہ چاہیے کہ اس کی پیشانی جو ہے وہ روشن ہے دن کی روشنی کی طرح، نہ کہ الٹا کہنی چاہیے کہ دن کی روشنی روشن ہے اس کی پیشانی کی طرح. یہ الٹا کہہ دیا بندے نے. ہاں انہوں نے سر میں بولوں، ہاں عمل بولیے. اس میں یہ ہے تشبیہ کل مطلوب میں یہ ہے کہ جو مشبہ بھی ہوگا اس کو مشبہ بنا دیں گے. جیسے کہ زید کل اسد، زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، تو یہ مشبہ ہو اور مشبہ بھی ہو گیا. اور اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ زید جو ہے زید کی طرح ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تشبیہ مقلوب ہو جائے گا. سر میں صحیح سمجھا پا رہی؟
یعنی کہ مشبہ کو مشبہ بھی اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیں گے. بالکل صحیح. بہت اچھی مثال دی انہوں نے. وہ اس سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تحت ترجمہ ہے ضوء نہار اس کی پیشانی. حالانکہ یہ الٹا بولنی چاہیے اس کو. اس کی یہ کہنی چاہیے کہ اس کی پیشانی جو ہے وہ دن کی روشنی کی طرح روشن ہو سکتا ہے، نہ کہ دن کی روشنی اس کی پیشانی کی طرح ہے. تو یہی تشبیہ مخلوق ہے. چوتھا مثال ہے وَكَأَنَّ نَشْرَ الرَّوْزِ حُسْنُ سِیرَتِهِ، کہ جو باغ کی خوشبو ہے، باغ کی خوشبو کا پھوٹنا حسن سیرتِهِ ممدوح کی حسن سیرت ہے. ممدوح کی حسن سیرت ہے. اس کو کون سمجھائیں گے؟ محیدر آپ سمجھا سکتے ہیں اس کو؟ جسے بنا آپ ہی سمجھائیں. کأن نشر الروزی نشر الروزی جو ہے وہ مشبہ بھی ہی ہے اور حسن و سیرتی ہی مشبہ ہے. یہ اس طرح ہوگا ترجمہ کہ اس کی سیرت کی خوبصورتی باغ میں وہ خوشبو کے اٹھنے کی طرح ہے. نہیں بھائی آپ سمجھائیے تھے. جی، خلاصہ کے طور پہ ہمیں یہاں پہ اصل میں سمجھنا ہے کہ ہم تشبیہ دیتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو پھر مطلب پورا کا پورا حل نکل جائے گا. ٹھیک ہے، ہم تشبیہ اسی لیے دیتے ہیں کہ کسی دو چیز میں اگر ہمیں ایک ہی علاقہ، ایک ہی مشابہت مل جائے کسی چیز کے درمیان تو ہم تشبیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی نے ابھی کچھ دیر پہلے اگزامپل دیا تھا کہ انت کالاسد، ٹھیک ہے، آپ شیر کی طرح ہیں. اب ہم آپ کو تشبیہ شیر سے کیوں دے رہے ہیں، یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تشبیہ ہم آپ کو شیر سے اسی لیے دے رہے ہیں کہ آپ شجاع ہیں. ٹھیک ہے، آپ بیز ہیں، آپ کے اندر شجاعت ہے. اسی لیے ہم آپ کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ شیر سے. اب فی الحقیقہ دیکھیے، شجاعت اصل میں شیر میں زیادہ ہوتی ہے یا آپ میں زیادہ ہوتی ہے؟ یہ بتائیں آپ لوگ. جی بتائیں، کس میں زیادہ ہوتا ہے، شیر میں یا پھر آدمی میں؟ شیر میں. جی جی بالکل، شیر میں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم آپ کو شیر سے تشبیہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا تشبیہ صریح ہو گیا، مطلب جو سمپل تشبیہ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو مقلوب کریں، اگر ہم اس کو الٹا کر دیں، ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ الاشد مثلک، ٹھیک ہے، شیر آپ کے جیسا ہے. کس میں؟ شجاعت میں. تو شجاعت کس میں زیادہ ہے؟ شیر میں زیادہ ہے. آپ میں تو اتنا نہیں ہے شیر کی طرح، پھر بھی شیر کو ہم آپ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو یہاں پہ وجہ شبہ ہے، مطلب شجاعت کی، اسے اگر وہ چیز اگر مشبہ میں زیادہ ہو گیا مشبہ بھی سے، تو پھر تشبیہ مخلوق بن جاتا ہے. یہاں پہ یہ جو مثال اس میں بھی دیکھی کہ ان نشر روضی حسن سیرت، جو باغ یا پھر باغیچہ کا جو خوشبو ہے وہ کیسا ہے؟ وہ آپ کی سیرت کی خوبصورتی کی طرح ہے. آپ یہاں پہ دیکھیے، جو باغیچہ کی خوشبو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، وہ تو بالحقیقہ کا زیادہ ہے. آپ کا جو سیرت کا جو خوبصورتی ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، بس ایسے پتہ چلتا ہے ہاں صحیح ہے، بندہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو خوشبو ہے وہ تو ہم سونگھ سکتے ہیں نا باغیچہ میں جا کے. یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو باغ کا خوشبو ہے وہ زیادہ ہے. اس کے باوجود بھی ہم اس خوشبو کو آپ کے سیرت کی آپ کی سیرت کی حسن سے تشبیہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہماری مشبہ میں وجہ شب جو علاقہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو مشبہ بھی سے، تو ہمارا تشبیہ کیا ہو گیا؟ مخلوق ہو گیا. اگر آپ کا اس کا میننگ بھی سمجھ لیں گے نا، مخلوق کیا؟ الٹا کر دینا. بس اسی سے آپ کا حل نکل جائے گا. ٹھیک ہے، اتنا آپ کو زیادہ برین لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ آپ کا جو مشبہ ہوگا وہ مشبہ بھی سے زیادہ طاقتور ہوگا. کس میں؟ وجہ شب میں، جس کے لیے آپ تشبیہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ سمجھ میں آیا یا پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں اچھا سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ. جی شکریہ.
اور آپ میں سے کسی کو دقت یہاں پر نہ سمجھ میں آیا ہو، اگر کچھ اور مثالیں ٹھیک ہے نا تو وہاں سمجھ میں آ جائے گا، دیکھیے گا ابھی بنت یاسین کیا لکھے ہیں، یہ دیکھیے کچھ اور مثالیں ہیں، یہاں سے بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ آسانی سے۔ اس میں سمپل سا جو پہلی مثال جو دیا تھا نا کسی نے، چاند تمہاری طرح ہے، بس وہی ہے کہ بھائی تم چاند کی طرح، چاند کو تم سے تشبیہ دینا ہے تو بالکل مطلب کہیں سے بھی آدمی نہیں سمجھ میں آتا۔ یہاں چاند مشبہ ہو گیا، اور چاند کو جس سے تشبیہ دیا گیا وہ تم ہو، اور تم مشبہ بھی، لیکن اصل تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم چاند کی طرح خوبصورت ہے، ایسا کہتا ہے آدمی تو ٹھیک ہے، یعنی تم مشبہ ہوتے ہیں جس سے تشبیہ دیا مشبہ بھی، بس یہی ہے یہاں پر۔ یہ دیکھیے مثال، والصبح فی طرۃ لیل مسفر کأنہ غرۃ مہر اشقر، کہ صبح جو ہے فی طرۃ لیل مسفر، روشن ہونے والی رات کے کنارے پر نمودار ہوئی، مسفر نے روشن ہونے والی رات کے کنارے پر نمودار ہوئی، کأنہ غرۃ مہر اشقر، گویا کہ وہ سرخ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی ہے، گویا کہ وہ سرخ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ صبح جو ہے، یہ جو نمودار ہو رہی ہے پورا مشبہ ہے، اور سرخ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی مشبہ بھی ہے۔ یہ سمپل، اس میں چینجنگ نہیں ہو رہی یہاں پر، جو مشبہ ہے یہاں پر، جو مشبہ بھی ہے مشبہ بھی ہے۔ البتہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے یہاں پر کہ تشبیہ مخلوق کیسے ہوا، کون کریں گے آپ میں سے بتائیے؟ رکیے آپ بتا دیں یہ والا۔ ایک بار پھر ٹرانسلیشن کریں۔ صبح جو ہے والصبح فی طرۃ لیل مسفر، صبح روشن ہونے والی رات کے کنارے میں نمودار ہوئی، کأنہ غرۃ مہر اشقر، گویا کہ وہ سرخ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی ہے۔ جی سر، سرخ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی صبح نمودار ہوئی۔ سر یہاں پہ تشبیہ دے رہے ہیں صبح کو گھوڑے کی جو پیشانی کی چمک ہے اس کے ساتھ، تو پھر یہ تو ہوگا مطلب تشبیہ مخلوق، کیونکہ گھوڑے کی پیشانی تو پیشانی کی چمک چاند کی چمک سے یا صبح کی چمک سے تو کم ہی ہوگی، یہاں صبح دیا ہوگا، صبح کی چمک سے تو کم ہی ہوگی، اس لیے یہ تشبیہ مقلوب ہے۔ یہاں پہ غرۃ مہرن صبح، سر صبح کو ٹھیک ہے تشبیہ دی رکیے، ہے گھوڑے کی، جی جی سر، پیشانی کے ہو گیا ساتھ، آپ کا؟ جی اچھا، سر۔ آپ میں سے کسی کو نہ سمجھ میں آیا، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں؟ ریحان آپ کو سمجھ میں آئی؟ شبینہ، عمل؟ جی سر۔ دیکھیے اگلی مثال ہے، فی حمرۃ الورد شیء من تلهبها وللقضیب نصیب من تثنیها، گلاب کی سرخی میں اس کی رخسار کی چمک کا ایک حصہ ہے، فی حمرۃ الورد، گلاب کی سرخی میں، شیء ایک حصہ ہے، من تلهبها اس کے رخسار کی چمک کا، ٹھیک، وللقضیب نصیب من تثنیها، اور شاخوں کو اس کے قد کی لچک کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے، وللقضیب نصیب، اور شاخوں کو ایک حصہ ملا ہوا ہے، من تثنیها اس کی لچک کا۔ یہ دیکھیں یہاں پر فی حمرۃ الورد شیء من تلهبها، گلاب کی سرخی میں اس کی رخسار کے چمک کا کچھ حصہ ہے، یعنی اس کے رخسار کی چمک کا حصہ گلاب کی سرخی میں آ گیا ہے نا، حمرۃ الورد یہاں مشبہ ہے اور وہ مشبہ بھی ہے، تو اس میں تشبیہ مخلوق ثابت کرنا ہے آپ کو۔ شبینہ آپ کر پائیں گے؟ کیجیے تو کوشش کیجیے۔ بالکل بھی نہیں کر سکوں گی۔ شبینہ آپ کوشش کیجیے سمجھنے کی، آسان ہے بالکل، آپ کو یہ لائن نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک، آپ اس لائن کو دیکھیے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ گلاب کی سرخی میں اس کے رخسار کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے، یہ بتائیے گلاب کی سرخی زیادہ ہے یا اس کے رخسار کی خوبصورتی؟ کوئی بھی لڑکی ہو مان گلاب لیجیے کی کتنی ہی سبزی، خوبصورت، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی لڑکی کتنی ہی خوبصورت ہو جائے پر گلاب کی سرخی تو زیادہ ہی رہے گی، ہاں وہ زیادہ تو ہے۔ وہ زیادہ ہے، لیکن یہاں پر کیا الٹا کہہ رہا نہیں کہہ رہا، یہ گلاب کی سرخی میں اس کی رخسار کا چمک کا کچھ حصہ ہے، الٹا نہیں میں کہہ رہا اصل آپ میں کو؟ اس لیے کنفیوز ہوں کہ میرے کو کہیں کاننا یا کچھ ایسا دکھ نہیں رہا اصل میں، وہ تو کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کے بغیر بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔
अच्छा تو آپ کو بس ترجمہ سے سمجھ میں آ گئی یہ چیز بھائی. آپ دیکھیں نا کیا کہہ رہا ہے آپ سے. آپ اگر اس چیز کو ایک مرتبہ سمجھ لیے نا کہ گلاب کی سرخی میں اس کے چمک کا کچھ حصہ ہے تو آپ فوراً کہہ دیں گے تشبیہ مقلوب ہے. اس کو الٹا کہنی چاہیے. اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس لڑکی کی مطلب کہ خوبصورتی پہ گلاب کے کچھ حصے سرخی کا حصہ ملا ہوا. یہ تو کہنی نہیں چاہیے اس کو. سمجھ میں آیا. کہ میں صرف سمجھانے کے لیے بولا ہوں, کوئی اس کو اس پر نہیں لے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیے. نہیں ہم لوگ صرف سن ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس طرح کی جتنی بھی مثال آئے نا بالکل 1 سیکنڈ میں سمجھ میں آ جائے گا آپ کو, اگر ایک بات کو سمجھ لیا آپ تو. اس کو دیکھیے ایک پھر مثال تو ہے دوسرے والے میں بھی ایسے رہے گا والقلبی بنصیب من جو بھی ہے. ہاں بالکل, آپ سمجھائیے تو. اس کا معنی یہ ہے کہ شاخوں کو اس کے قد کے لچک کا کچھ حصہ ملا ہوا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ شاخ کی جو وہ رہے گی لچک وہ زیادہ ہوتی ہے, الٹا انہوں نے کہہ دیا ہے. بالکل بالکل سبینہ, اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شاخوں کی لچک کا کچھ حصہ اس کو مطلب چلنے میں لچک جو ہے اس کا اس سے کہیں زیادہ تو شاخوں کے پاس ہے. لیکن یہ بندہ الٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں, شاخوں کو کچھ حصہ ملا ہوا اس کے لچک میں سے. یہی تشبیہ مقلوب ہے. تھوڑا سمجھ میں آ گیا. اگلا میں سمجھ میں آ جائے گا. کأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. گویا وہ تالاب حين لجت فی تدفقها, تدفق منے اچھلنا, جب وہ اچھلنے میں اصرار کرتا ہے. گویا کہ وہ تالاب جب وہ اچھلنے میں اصرار کرتا ہے, ید الخلیفتی لما سال وادیها, تو وہ خلیفہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ کی وادی بہہ پڑے, جبکہ اس کے ہاتھ کی وادی بہہ پڑے. گویا کہ وہ تالاب جبکہ پانی کے اچھالنے پر اصرار کرتا ہے تو وہ خلیفہ کا ہاتھ بن جاتا ہے جبکہ وہ اس کے خلیفہ کا جو ہاتھ کی وادی وہ بہہ پڑے. بتائیے, اس نے تشبیہ جو دیا ہے وہ تالاب کو تشبیہ دے دیا ہے کس سے؟ اس سے خلیفہ کے ہاتھ اس کے وادی بہہ پڑے نے وہ سخاوت کرتا ہے. تو کس کا اچھلنا زیادہ ہوگا, کیسے سمجھا سکتے ہیں آپ سب؟ نہیں, ویسا ہی کریں آپ. چلیے کوئی اور سمجھائیے اس کو. عمل آپ سمجھائیے اس کو. اس میں مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ اس کا ہاتھ مطلب سخاوت میں وہ جب وہ دیتا ہے تو اس طرح مطلب اس کو میں سمجھا نہیں پا رہی, اس طریقے سے وہ دیتا ہے جیسے کہنا چاہیے تھا یہ کہ جیسے تالاب دریا کی اچھال روانی. مارتا ہے. نہیں بھائی, آپ سمجھا دیجیے, آپ بہتر سمجھائیں گے. سبینہ آپ کا بتائیے تو. اس میں مطلب حقیقی طور پہ مطلب اس میں جو تدفق اس میں ہوتا ہے پانی میں زیادہ ہوتا ہے, خلیفہ کے ہاتھ میں تو اس میں نہیں ہوگا. یہاں پہ اسی کا تشبیہ مقلوب ہو گیا, زیادہ بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ خلیفہ کا ہاتھ بہت جتنا اچھا. بھی ہو مطلب خلیفہ کتنا بھی سخاوت کر لے بس تالاب اس سے اوپر ہی ہے. سر اس پہ وہ بتائیے نا مشبہ بھی کون سا ہے. سبینہ مشبہ بدلتا نہیں ہے, جو آپ نے ذہن میں بٹھا رکھا وہی مشبہ بھی. دیکھیے کاننا داخل ہو گیا نا یہاں پر تو مشبہ ہے یہاں پر, ارے مشبہ بھی ہے عید الخلیفہ پورا. ویسے کہ آپ کو مشبہ بھی میں چینجنگ نہیں ہوتی. چینجنگ کیا کرنی ہے ہمیں, صرف چینجنگ یہ کرنی ہے کہ ہمیں سمجھا دینا ہے اس کو کہ تشبیہ مخلوق کون ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے سمپل سا انہوں نے جس طرح بتا رکھا ہے نا کہ ترجمہ کرتے آپ کو سمجھ آ جائے گا. مشبہ بھی میں چینجنگ نہیں ہوتی. کاننا داخل ہوتا ہے مشبہ پر تو یہاں پر ہی مشبہ پر ہی ہوگا. دیکھیے سارت بن السفینہ فی بحر کانہ جدوا کا, مجھے کشتی لے کر کے پہنچی یا چلی ایک ایسے سمندر میں, کانہ جدوا کا, گویا کہ وہ تمہارا. جدوا کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے نعیم بھائی؟ جدوہ مانا تو ایسے کوشش ہوتا ہے, یہاں پہ دیکھیے کیا ہے. ایسے لیے کچھ ہوگا. میں کشتی لے کر کے چلی ایک ایسی سمندر میں, کانہ جدوا کا, گویا کہ وہ تمہارا
सखावत भी तो हो सकता है, नहीं ये रुका जबान हुआ में कानना आमतौर पर मतलब ऐसे ही होता है, क्या कहने रुकइए मतलब वही सखावत की जी। सखावत जोधुन को बोलते हैं ना। जी जी, जूद पे जदवा भी होता है, जदवा हाँ में भी पहले उसमें मतलब किसी को गिफ्ट करना। देखिए वक़द सतअ नूरुल बद्रि कअन्नहु जमाल मुहय्या का, और गोया कि चांद की रोशनी चमकी या चमका, गोया कि वो तुम्हारी कअन्नहु जमाल मुहय्या का, तुम्हारी मुहय्या क्या है? वो बा है कि या है? मुहय्या का है ना, या है, मैं तो समझी बा है। गिफ्ट कह रहे हो, ठीक है। कश्ती हमें लेकर के चली एक ऐसे समंदर में, गोया कि वो तुम्हारा आता है, तुम्हारी आता है, तुम्हारा दिया वो गिफ्ट कुछ ये, और चांद का रोशनी चमका, गोया कि वो तुम्हारा मुहैया की खूबसूरती है। बहरहाल तशरीह मखलूक हाँ सर, जहाँ तशरीह दी हुई है उसको पढ़ें तो वहाँ उससे हल हो जाएगा। नहीं, ये तमरीन में से पढ़ लेंगे, इसकी तशरीह नहीं है इसमें। इसकी नहीं है तशरीह सर, फिर नहीं होगा। कोई दूसरी मिसाल भी ले लेंगे। अरे हाँ, हो गया। वो कश्ती लेकर के चले गए समंदर में, गोया कि वो तुम्हारी आता है, तो वो समंदर को तशबीह दे दिया तुम्हारी आता से। हालांकि तुम्हारी आता कितने भी ज़्यादा हो जाए थोड़ी ना समंदर से बढ़ जाएगा, बस यही तशबीह मखलूब है यहाँ पर। और चांद की रोशनी वो चमक रही, गोया कि वो तुम्हारी खूबसूरती है। तो भाई चांद की रोशनी चांद तुम्हारी खूबसूरती तो बड़ी हुई है। रुकइए, आप क्या कह रहे थे? कान्ना हमेशा मुशब्बह में दाखिल नहीं होता, ऐसा कुछ? यार मतलब नहीं, कानना तो दाखिल होता है लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है, कानना नहीं होता है तब भी वो तो जैसे ऊपर आ गया ना वो ये वाला हुमरतल फी हुमरतिल वर्दी, यानी हम ये ना सोच के रहें कि हमेशा कानना ही होगा तो तशबीह मखलूब होगी, कभी बगैर कानना के भी आ जाती है तशबीह। जी सही सर। सही। आई थी ना अभी एक, इससे पहले वाले में का कुछ भी नहीं था और फिर भी हुआ था। जी जी वैसे ही। ये तो है, फी हुमरतिल वर्द शय'उम मिन तलहु बिहा, गुलाब की सुर्खी जी में वो उसकी निकालो। रफ्तार की कुछ चमक है। चलिए। बस सर यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मुशब्बा को मुशब्बा बिही बना लिया जाता है। हालांकि मुशब्बा कवी होता है तब भी उसको मतलब मुशब्बा बिही कवी होता है लेकिन तब भी यहाँ ज़ईफ बना दिया जाता है, और मुशब्बा बिही को जब मुशब्बा बिही बनाते हैं तो उसको कवी मान लेते हैं यहाँ। सही सही। चलिए, ये तशबीह मखलूक ख़त्म हो गया हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह। कल से एक नया पार्ट शुरू है, हकीकत और मजाज की। आसान है वो भी, सबसे ज़्यादा तशबीह मखलूक ही आसान है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अदवात बहुत सारे हैं। नहीं भाई, कल ही पढ़ा जाए हकीकत और मजाज को, अब बस टाइम भी नहीं होगा, 10 मिनट अजान ये के तो बाद। क्या है आप, सर लेकिन हम मेरे पास टाइम तो है अभी। कहाँ टाइम है? नईम भाई का अजान क्या वक्त हो जाएगा ना? काफी हुआ है। चलिए अगर शुरू करेंगे तो कोई बात नहीं, कर दीजिए। कितने पे आपके यहाँ अजान है? एक ही हमारे बात यहाँ है पे ना, अभी भी कल तकरीबन 10 मिनट बाकी है। क्या नहीं कोई रुकइए? बात नहीं, कल भी करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। सर कल ही जी करेंगे तो 10 मिनट बाकी है अभी। अलग हो जाएगा। ठीक है रुकइए। ठीक, जी सबको समझ में सर। आ गया ना? मोहितुर, आपको समझ में आया? मोहितुर, जी सर। समझ में आया? हाँ आ रहा है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, ठीक, फिर कल मिलिएगा इंशाल्लाह, ठीक, इसी समय। जी सर। इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक, अस्सलाम जज़ाकल्लाह सर, वालेकुम। खैर। सर बोल रहा हूँ, हम्म, एक हाफिजुर रहमान है, वो बलागा में ज्वाइन किया है, उसको अप्रूव नहीं किया गया क्या? देख लीजिए तो आपका बलागा क्या पे। कह रहे हैं? क्या मतलब? बोल रहा हूँ कि वो हाफिजुर रहमान एक है